السلام علیکم بخیر علی تاسے ٹول ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج خیر سے 23 روزہ اور بہت کم دن رہ گئے ہیں عید کو، تو جلدی سے اگر آپ کو ہارٹ سے ہیں آ کے ہماری مزے کی سروسز اویل کریں. آج اتنے تیار ہونے کا ریزن یہ ہے کہ میں اپنے ان لاس کو سرپرائز کرنے جا رہی ہوں. آئی ڈڈ ناٹ ٹیل اینی ون. میں نے واسط کو بھی اس وجہ سے نہیں بتایا کیونکہ واسط کے پیٹ میں بات نہیں رہتی اور مجھے ان کا ریئیکشن دیکھنا تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے عید سے پہلے میں بہت بزی ہو جاتی ہوں، اس لیے وہ مجھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ میں آج ان کو سرپرائز کروں گی. تو میں جلدی سے نیچے جاتی ہوں اور ان کے لیے ٹرائفل بناتی ہوں، کیونکہ میری مدر ان لا اینڈ فادر ان لا کو ٹرائفل ہمارے ہاتھ کی بہت زیادہ پسند ہے. تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنا. نیچے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنی فل لک دکھا لیتی ہوں. ڈریس کا مجھے نہیں پتا، مے بی کھاڑی کا ہے. یہ لاسٹ ایئر یا اس سے لاسٹ ایئر میرے ان لاس کی طرف سے آیا تھا. اینڈ آئی لو پنک کلر. نیچے آتے ساتھ پتہ چلا کہ پارلر میں کام ہے تو پہلی پارلر جائیں گے. آج میں آپ لوگوں کو ہائیڈرا فیشیل کے بیفور اینڈ آفٹر ریزلٹس بھی دکھاؤں گی، کیونکہ میں کافی عرصے سے چاہ رہی تھی کہ میرے پاس ایسی اسکن ہے جیسے ان کی ہے. کیونکہ ہائیڈرا فیشیل کے بیسٹ ریزلٹس ایسی اسکن پہ نظر آتے ہیں جس میں بہت زیادہ سیویئر بلیک ہیڈز اور ایکنی ہو. ان کا ہائیڈرا فیشیل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم ان کے لیے کر رہے ہیں LED لائٹ تھراپی. LED لائٹ تھراپی بہت زیادہ اسکن کنسرنس ٹریٹ کرتا ہے، جیسے کہ فائن لائنز، ایکنی اینڈ سورائسس. میں ان کو ڈفرنٹ لائٹس کی کمبینیشن دے رہی ہوں جس سے آلموسٹ سارے اسکن کنسرنس ٹریٹ ہو سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو اپنے سیلون کی بہت سی سروسز اور اس کے ریزلٹس دکھانا چاہتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. یہاں پہ کوئی بھی ویڈیو پکچر الاؤ نہیں کرتا، ناٹ ایون ان کے بال نظر آئے، فیس بھی چھپا لو تب بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے ہم آپ لوگوں کو اس طریقے سے اپنا کام نہیں دکھا پاتے، جس چیز کا مجھے ہمیشہ بہت افسوس رہے گا. یہ ہے ہائیڈرا فیشیل سے پہلے کی اسکن. ٹھیک ہے، میں آپ کو آفٹر دکھاتی ہوں. پھر فائنل ریزلٹس رائٹ آفٹر اونلی 1 سیشن. السلام علیکم محمد زابیار. السلام علیکم پاپا. کیسے ہو پاپا؟ ٹھیک ٹھاک. پاپا نو سین، آپ تو بالکل غائب ہو گئے ہیں. بس آج رات کو آج ہم کریں گے نا وظیفہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور سٹوری کب سنائیں گے؟ اسٹوری آج ہم نے اپنی بہت سنی رات کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کیا ہم سو گئے. میں آئی تھی رات کو، سٹوری لگی تھی اور آپ لوگ سو رہے تھے. پھر میں نے پاپا کو کہا میں بند کر لوں، آپ سن رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ کہتے میں سن رہا ہوں. یہ میں لے کے جا رہی ہوں ہلکی پھلکی سی افطاری. بیسیکلی یہ ڈنر ہے، کیونکہ وہ لوگ افطاری ماما بابا نہیں کرتے، ڈائریکٹ ڈنر کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کی فیوریٹ سویٹ ڈش ہے جس کو صرف اور صرف میں نے اسمبل کیا ہے. باقی تو ساری خواری ماما کی ہے، کسٹرڈ بنانا اینڈ ایوری تھنگ، لیکن ماما اور آسیہ باجی کی. لیکن یہ ہے چھوٹی موٹی سی ہماری افطاری. لوگوں فائنلی میں سسرال جا رہی ہوں. خوشیاں مناؤ، خوش رہو جیسے میں خوش ہوں. شکر الحمدللہ. السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ. فاتو میں جا رہی ہوں. السلام. گڈ بائے. گڈ بائے. بائے بائے. ٹیک کیئر. میرے بغیر افطاری کرو. جلدی. نہیں کیوں؟ لیٹ آؤں گی. نہیں میں ویٹ کروں گی. چلو اوکے بائے بائے. دل میں خوشیاں منا رہی ہوگی. لوگوں کی طرح سمجھو نا مجھے. نہیں اوکے جی. اللہ حافظ. بائے بائے روز. مورے اوکے صدقے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میرے بغیر افطاری کرنا ہے. خیر خیر. دوسرے ماں باپ کے ساتھ بالکل بالکل. اوکے جی. اللہ حافظ. پاپا آج دھوپ بہت زیادہ نہیں ہے، گرمی ہے آج تو بہت زیادہ. میں نے رات کو پنکھا لگایا تھا. ہاں گرمی ہو گئی ہے. اوکے پاپا. اللہ حافظ. بتانا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماما بتائیں کیسے لگا سرپرائز میرا؟ ہاں بہت اچھا بہت اچھا. اتنا خوش میں باپ اپنے غصے کر رہی تھی اور وہ بھی رہ گئی. میں جب سے آئی ہوں ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ کیا کیا منگوائے. میں ان کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ نہیں میں آپ لوگ کے ساتھ بس ڈنر کروں گی جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، اور بس پھر یہی ہوگا جس طرح آپ لوگ افطاری کرتے ہیں ویسے ہی. لیکن پھر بھی ماما نے کہا کہ اب تو میں کچھ لے کے ہی آؤں گی. ابھی گل گپے میرے لیے اسمبل کر رہی ہیں. ارے یہ دیکھیں یمی گول گپے. اچھا یہ آپ لوگ گول گپے کہاں سے لیتے ہیں؟ مجھ سے پھر ہر کوئی پوچھتا ہے ولاگ میں، کیونکہ بہت مزیدار تھے. بابا بس پتہ نہیں ادھر سے جدھر سے اس کو اچھے چکن کوٹ میں جہاں پہ بھی بس اچھے ہوں. صحیح صحیح. فاطمہ کیا نام رکھو گی اس کا؟ اس کا نام میں رکھوں گی سنو.
स्नो रखूंगी या ओरियो रखूंगी आपकी बिल्ली का नाम। इसका नाम कैंडी रख लो क्योंकि ये ब्राउन है। स्नो वाइट है कोई? वाइट नहीं है, वाइट वाइट भी और नहीं। गोल्डन। अच्छा। आप लोगों का क्या रूटीन होता है कैसे अफ्तारी का? अफ्तारी का? बस यही ना, हम लोग तो पता है ना, बाबा तो कब से ये पकौड़े चीजें वीजें तो नहीं खाता ना। आप एक डाइट कॉन्शियस है। हम कुदरत कमजोर हो रहे हैं। बस आप एक डायरेक्ट डिनर लेते हैं ना? हाँ, बस डायरेक्ट खाना। कभी राबी अगर कुछ बना ले तो अच्छा। दे दे, वैसे नहीं हम खा भी नहीं सकते। और सहरी को भी बाबा की बाजरे की रोटी अच्छा। और कुल्फे और मेरा एक फुल्का। पराठा नहीं खाते हैं। अच्छा, ना अच्छा। खा सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस हाँ, अंडा खाती हूँ। अंडा खाती हैं? वासित आपके पीछे गया है फिर? हाँ, अंडा। आंटी के ना शौक। बाबा ज्यादा खाते हैं। अच्छा अच्छा। आज आपने क्या बनाया देखते हैं। वाह जी वाह। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी मदर इन लॉ की कुकिंग बेस्ट होती है। स्पेशली जिस तरह मानी दाल बनाती है ना, कोई भी नहीं बना सकता। और आज ये आपने कौन सी दाल बनाई है? ये जो है मिक्स है, रत्ती पीली दाल। अच्छा, रत्ती पीली दाल। ये मजेदार सलाद तैयार। अमरूद लाजमी खाती हूँ कि ये बस जब से ऑपरेशन हुआ ये मेरे लिए अच्छा है। अच्छा। इससे यानी मैं सही रहती हूँ मैं। क्या दाल बनाई है आपने? दाल तो नहीं है, पूरी हलीम है। हलीम से भी मजेदार है बल्कि। करना तेरी सब जुगाड़ मारनी। ये रेसिपी मुझे भी बताएंगे फिर आप। मेरा फेवरेट शीरमाल। आप लोगों ने इतनी ज्यादा डिमांड की थी हॉरर स्टोरी की कि मैंने अपनी मदर इन लॉ, अपनी मामा को कन्विंस किया है कि आज आप हमें हॉरर स्टोरी सुनाएंगी, ठीक है ना? क्योंकि इनके साथ ऐसे वाकयात और हादसात होते रहते हैं। तो मैंने कहा आज मामा की ज़बानी सुनते हैं कि इनके साथ लाइफ में ऐसा कोई बहुत ही खौफनाक वाकया हो कि ये हमें हमारे साथ शेयर करें, हम मजीद डरे रात को। तो मामा बताएं, कोई ऐसा वाकया सुनाएं जो बहुत हमें दंग कर दे और सोने ना दे। सबको पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइव पखैर राग लगता हाँ, ये बहुत डराने वाली कहानी है। कहानी क्या है, मेरे साथ हो चुका है ना। तो ये है कि अभी भी मैं जब सोचती हूँ ना तो बस मुझे बहुत खौफ मेरे ऊपर तारी हो जाते हैं। ऐसे था कि मेरी दादी फौत हुई थी, 85 की बात है। मेरी यानी दादी के साथ मैं बहुत अटैच थी, बहुत प्यार था। मेरी बस दादी थी और मैं थी, मेरे बहन भाई कोई नहीं थे। मेरा भाई आने वाला था 14 साल के बाद। अच्छा, माशाल्लाह। तो यानी 14 साल तक मैं अकेली थी। तो मेरी दादी अचानक, यानी मेरा भाई 1.5 महीने बाद पैदा होता तो मेरी दादी अचानक सुबह हमने देखा तो वो फौत हो चुकी थी ना। अच्छा। तो उसके कुछ दिन गुजरे हैं, कोई 4-5 दिन ऐसे कुछ होंगे। तो हम लोग, हमारा ये सिटी में घर था अपना, तो वो मिक्स फैमिली थी। मेरी खाला, मेरी चची भी है ना, हम सब थे। तो हम लोग, गर्मियाँ थी, जून जुलाई ऐसे था। तो हम लोग सैन में सोते थे उस वक़्त सब। तो हम लोग सोए में और आधी रात को मेरी आँख खुलती है तो मैं क्या देखती हूँ कि हमारे घर में कुआं भी था, और कुआं और फिर जो बाहर का रास्ता था उसमें काफ़ी फ़र्क था। तो जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि कुएं के पास कोई खड़ा है, मगर उसका मुंह दरवाजे की तरफ है, यानी मेरी तरफ नहीं है, बाहर गेट की तरफ है। अच्छा। उसके सर पे ऐसे पोटली सी, यानी कोई जैसे वो कोई पोटली सी होती है कोई कपड़ों की या कोई अच्छा। सफेद, वो और सफेद उसने वो कपड़े, अच्छा। जो भी था ना, मतलब जो चीज खड़ी थी वो बिल्कुल सफेद थी। उसका मुंह इधर नहीं था, मुंह उधर था। तो मैं उसको ऐसे करके देखती हूँ ना, तो वो कुएं के पास थी। कुएं के पास से होते होते वो हमारी जो डेवड़ी थी वहां तक चली, गिराज जैसे कहते, वहां तक चली गई। अच्छा। तो अब मैंने उसे देखा तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने आवाज़ नहीं निकाली कि मेरी अम्मी बीमार थी, प्रेग्नेंट थी, और वो कहीं, बस मुझे ये था मेरी माँ मर ना जाए। तो मैंने आंखें बंद कर ली। तो इतनी मेरे दिल की धड़कन थी
کہ وہ دھڑکن میں خود سن رہی تھی. کافی ٹائم تک میں کانپ رہی تھی مگر میں چپ خاموش بالکل. اور جب پھر میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں. اس دن کے بعد سے پھر میرے چچا نے صبح مجھے کہا کہ نہیں، آئندہ کبھی بھی رات کو جب جاگو تو آنکھیں نہیں کھولنا، مت کھولا کرنا. تو بس وہ میری زندگی کا جو وہ ہے نا کہانی ہے، وہ میں نہیں بھول سکتی. اف اللہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ خود امیجن کریں، رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ سامنے دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک کفن، مطلب جیسے کفن میں ایک لپ، عمر بھی میری 14 سال. 14 سال، اور آپ ایسے سامنے دیکھو اور آپ اس چیز کو چلتے ہوئے بھی دیکھو. شوق ہے آپ میں ماں کی وجہ سے، ماں کہ میری ماں پریگننٹ تھی، اس کے آخری دن چل کہ ان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے. اور 14 سال بعد میرا بہن بھائی بھائی آنا. اس وقت تو پتہ نہیں چلتا تھا نا کہ کیا ہے. تو میں تو یہ ڈر رہی تھی کہ میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے. اور ادھر میری دادی بھی میری ماں جیسے میری دادی بالکل. فوت ہوئی تھی. تو میں چپ، اور وہ دھڑکن میں ابھی بھی محسوس کر سکتی ہوں کہ ایسے دھڑکن. ماما کے پاس اور بھی ایک بہت ہی ہارر سٹوری ہے، لیکن وہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چھوڑتی ہوں. جب میں پھر آؤں گی انشاءاللہ پھر وہ سنوں گی ماما سے امرودوں والا قصہ. ساتھ انشاءاللہ ایسی چکر لگاؤں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اچھا میں کو یہ کون ہے مجھے پک کرنے؟ میرے گدا ہے. ماما آپ لوگوں کا ٹائم میرے بغیر کیسے گزرا؟ الحمدللہ اچھا گزر گیا، پر تمہاری کمی تو بہت محسوس تھی نا. سیٹ خالی تھی، اچھا خاموشی تھی، کوئی شور نہیں تھا چائے کا، اس کا شیرمال کا. تم بتاؤ کیسے گزرا؟ ہاں لائنر بھی تمہارا نیچے پھیلا ہوا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے. یہ تو خوشی کی آنسو تھی یا تو غم. رونے والے آنسو اصل تم تو صحیح نیند میں ہو. نہیں، اچھا ایسے ڈاؤن لگ رہی ہو. تمہاری پیچھے خفا تھی نا. اوہ یار. ہاں لیکن کب ہوگی؟ دیکھو میں تمہاری پیچھے آئی. ہاں نا یہ دیکھو ریکارڈ توڑے ہیں، ورنہ راول پنڈی میں باہر نکلتی نہیں تھی. یہ دیکھ لیں. ابھی بھی نہیں آ رہی تھی لائبہ. ہاں اتنی چالاک ہے. مجھے کہتے تو کہتی ہے تمہارے لیے آئی ہوں میں. نہیں آتی تھی ابھی بھی. بدتمیز لڑکی، جھوٹی میں زبردستی لائی. جھوٹی جھوٹی. میں نے کہا نہیں جاتی میں، جو میں نے کہا میں جاتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ آپ سناؤ، اپنے سسرال گئی تھی. How was your سسرال؟ ویری نائس vlog دیکھ لینا. Okay. وہ میرا چھوٹا سا شلوچ ہے نا، یہ تو لوچی ہے چھوٹی سی. گھر آ گئی ہوں اور صبح سے صرف گول گپے کرنچی کھائے تھے. گھر پہنچی پتہ نہیں کون سی چیز بنی ہوئی ہے، لیکن چلو. یہ تو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہی نہیں. میری مدر ان لا نے مجھے یہ جوڑا گفٹ کیا ہے. ویری نائس. اور یہ کلر کرتا بھی مجھے بہت زیادہ سوٹ ہے. آپ لوگ ہی کہتے ہو. یہ دیکھیں عید کے ولاگ میں پراپر کھول کے دکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی اتنا ہی گزارا کریں. مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آج میرے نہ ہوتے ہوئے آمنہ آپی نے افطاری بھیجی تھی، ہے نا؟ نہ ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا میں لائبہ کے لیے خاص بھیج. اچھا تم نے جانا میں لائبہ نہیں کہا کہ میں چلی جاتی ہوں جب اتنی مزدار افطاری ہے. جی نہیں، مجھے نہیں تھا پتا. کیا بھیجا تھا ماما؟ چلیں کیا آپ سے پوچھوں گی، ان کو دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا افطاری آئی ہے. کتنی تو یونیک ڈشز ہیں. اینڈ آئی ریئلی مسڈ اٹ. لیکن نہیں، مس نہیں کیا کیونکہ آئی وینٹ ٹو مائی سسرال اور واپس آئی ہوں تو میں نے پھر یہ ساری چیزیں انجوائے کی ہیں. لیکن KDK نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے تنگ کرنے میں، کیونکہ وہ مجھے یہ ساری ویڈیوز بھیج رہے تھے. اور یہ دیکھیں میرا پورا گھر میرا اسٹائل کاپی کرتا ہے. اچھا روز کل کا ولاگ دیکھیں. لوگوں نے کہا ہے کہ KDK آج کل آپ کا مذاق کیوں نہیں سمجھتے، کیوں سیریس ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ جب ایک نیریٹو بناؤ گی اور انہیں پیش کرو گی تو obviously وہ آپ کا نیریٹو دیکھیں گے. میں ولاگ میں 2 منٹ کے لیے آؤں گا تو میرا نیریٹو کون سمجھے گا؟ آپ کیوں نہیں آتے؟ آج کل 2 منٹ کے لیے کیوں آتے ہو میرے ولاگ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، آف اسکرین ہی بتاتا ہوں. میں نے اپنے ولاگ میں گاڑی میں ایک ان کا مذاق بنا دیا جس پہ اب تک یہ میری ویڈیوز میں مذاق بنا رہے ہیں. ان کو اتنا ناپسند ہے سچ سننا. مذاق کیوں نہیں سمجھتا؟ ہر بات کیوں سیریس؟ اس لیے کہ روزے ہیں.
मर्दों को रोजे ज्यादा लगते मसला हैं ये है ना औरतों कि के। जब मैं व्लॉग में 2 मिनट आऊंगा तो आप मेरे 2 मिनट में तो आप 2 narrative कहानी मिनट क्यों समझेंगे। आते हो? आप पहले इतने ज्यादा आते थे, आपने क्यों अपने आप को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन साइड पे कर लिए। मैं मोड अपने पे चले गए हो मैं आप। अपने घर में अपने व्लॉग्स ही एडिट करता हूँ या अपने जॉब के कामों में लगा रहता हूँ, तो मेरा ये नैरेटिव है। तो फुप्पे कुटनियां सुन लिया आप लोगों ने, ये जवाब सुन लिया आप लोगों ने। मैं इसी के व्लॉग्स में होता हूँ, इसी के घर में इसी के साथ रह रहा होता हूँ। मसला ये मैं और या ये जॉब में बिजी हूँ, जो मैं माहौल बनाती हूँ, मैं जानबूझ के बनाती हूँ। या मैं जॉब में बिजी हूँ, या मैं व्लॉग्स में एडिट कर रहा हूँ। ये मैं बेबी के साथ बिजी हूँ। हाँ, ये सारा ये नैरेटिव की गेम है, ये खुद ही मैं सब कुछ करती हूँ, समझा करें। अभी मैं सुकून से अपने पोर्शन आ गई हूँ और सबसे पहले तो मैं खाऊंगी ये लेफ्ट ओवर रोल पराठा। इतना मज़ेदार था, और ये वासिद की चची ने बनाया था, राबिया चची ने, बहुत मज़ेदार था एंड आई रियली लव्ड इट। अब मैं खाऊंगी आमना आपी की भेजी हुई इफ्तारी। मुझे ये बताएं, डॉक्टरी के साथ इतने एक्सपेरिमेंट्स आप कैसे कर लेती हैं? इतना मज़ेदार है ना। यू आर मल्टी टैलेंटेड एंड थैंक यू सो मच। दिन एंड करेंगे कुछ मीठे के साथ, और वो भी आमना आपी के हाथ का मीठा। तो आमना आपी कमाल करती हैं। अच्छा, आप कमाल। थैंक यू सो मच आमना आपी, आपने इतनी अच्छी इफ्तारी हमारे लिए भेजी एंड आई लव यू अ लॉट। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अभी तो ईद डील्स भी लग गई हैं, जल्दी आएं और डील्स अवेल करें। तो ये था मेरे आज का व्लॉग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज।